الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ شایع فراً ہو گیا، سب کو پتہ ہی ہے۔ جو بڑی شدت سے منتظر تھے وہ بہت خوش بھی ہیں کہ اللہ نے پھر ہمیں ایک بار یہ موقع عطا فرما دیا، اور اللہ کرے بار بار ہمیں یہ موقع ملتا رہے اور اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ بھی ہیں جنہیں یہ مہینہ آتے ہی ٹینشن ہو جاتا ہے، ٹینشن کے شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ چھپ چھپ کے کھانا پڑتا ہے، بہت سارے کئی جگہوں پر شرمندگی بھی محسوس کرنی پڑتی ہے، کہیں کہیں تانے بھی سننے پڑتے ہیں، تو ان کو یہ بڑا ٹینشن ہوتا ہے ان کے لیے۔ دیکھیے یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، اس میں کرنے کے کام بہت کچھ ہیں، جو بھی ہو سکے گا انشاءاللہ کچھ وعدہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک کام ہے قیام اللیل، جسے آپ لوگ تقریباً جانتے ہوں گے، جسے اب تراویح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قیام اللیل کا معنی ہوتا ہے رات کو کھڑا ہونا، لفظی معنی جو ہوتا ہے قیام معنی کھڑا، اللیل میں رات کو کھڑا ہونا۔ تو چونکہ یہ نماز تراویح جو پڑھی جاتی ہے نا، یہ رات کی نماز ہے، اور اصل اس کا جو ٹائم ہے نا وہ تیسرا پہر ہے۔ یہ تو سہولت کے لیے اللہ کی مہربانی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چیزیں کی ہیں، تو یہ ہماری سہولت کے لیے کہ عشاء کے بعد سے لے کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں کبھی بھی۔ اس کا جو نام ہے قیام اللیل، رات کا قیام۔ چونکہ نماز جب پڑھتے ہیں تو یہ جو عبادت ہوتی ہے اس میں زیادہ تر آدمی کھڑا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کا قیام ایسا ہوتا تھا جو پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا۔ تو یہ چیز اس میں زیادہ پائی جاتی ہے اس نماز میں، جبکہ اس میں سجدہ بھی ہوتا ہے، رکوع بھی ہوتا ہے، تشہد یعنی بیٹھنا بھی ہوتا ہے، لیکن نام سے جو یاد کیا جاتا ہے وہ قیام اللیل، رات کی نماز، کھڑے ہونے سے تشبیہ دی گئی۔ وجہ کیا؟ اس میں زیادہ کھڑا ہوا جاتا ہے، تو یہ باریکی یہ سمجھ میں آتی کہ یہ نماز ذرا لمبی ہوتی ہے، قیام اس میں زیادہ ہوتا ہے، اور آپ لوگ تجربہ بھی کرتے رہتے ہیں اور برداشت بھی کرنا چاہیے۔ سال کے 12 مہینے شارٹ کٹ ہم پڑھتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک مہینے میں ایک نماز قیام اللیل تھوڑی لمبی بھی ہو جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اتنا لمبی ہو جائے کہ لوگ پریشان ہو جائے، لیکن یہ نماز لمبی ہوتی ہے۔ تو اس نماز کے تعلق سے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ کوئی بات نہیں، ایک نفل نماز ہے، نہیں پڑھیں گے تب بھی چل جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سب چلتا ہے۔ تو ایسے ایسے کر کے سب ہی چلتا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، ایسا سمجھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں قیامت کے دن بندہ ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ کبھی دیکھتے نہیں الیکشن ہوتا ہے اور مخالف والا بندہ اگر ایک سیٹ سے ایک ووٹ سے ہار جاتا ہے تو آپ دیکھیں اس کو کیا ہوتا ہے، ہائے تھوڑی سی اور محنت کیا ہوتا میں تو میں جیت جاتی۔ یہی ہوتا ہے نا، وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا۔ تو ایسے قیامت کے دن جب نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی اور ہلکا سا بھی آپ کی نیکی کا جو پلڑا وہ ہلکا ہو گیا تو باری پھنس جائے گی نا، تو وہ کاش تھوڑی سی بھی اور محنت کیا ہوتا۔ اور ممکن ہے کہ اس وقت آپ کو یہ رمضان کا قیام اللیل یاد آ جائے، کاش کہ میں قیام اللیل کیا ہوتا تو میرا یہ پلڑا آج بھاری ہو جاتا۔ تو اسے ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات، ہمارے پاس نیکیاں کتنی، بھائی جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ نفل نماز چلتا ہے، کتنی نیکیاں ہیں، اور سوال ہے کہ اگر ہم اس ہٹھے کٹھے نوجوان عمر میں یہ کام نہیں کر سکتے تو اس وقت تو نہیں کر سکتے نا جب گھٹنا جواب دے لے گا، کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، جوانی کی عمر ختم ہو جائے گی، بڑھاپا، اس میں اتنا آسان کام تو نہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اس کی اہمیت آپ سمجھیں، اس کی فضیلت آپ سمجھیں۔ سعید کی روایت ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی میں بیان فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا
کہ جس نے رمضان کا قیام کیا، قیام اللیل جس کو آپ تراویح کے نام سے جانتے ہیں، جس نے یہ کام کیا، یعنی جس کو اپنی زبان میں آپ کہہ لیں کہ جس نے رمضان میں تراویح پڑھی، یعنی پڑھتا رہا، اس مہینے میں اس کا اہتمام کیا، دو چیزوں کا خیال کرتے ہوئے، ایمان و احتساب، ایمان اور احتساب کا۔ ایمان کا معنی یقین ہوتا ہے، اور ایمان یہ مطلب بہت شارٹ کٹ لفظ ہے، اس کی تفصیل جیسے آتا ہے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شر، یہ پورا تفصیل ہے کہ ان ایمان کا مطلب ہوتا ہے ان تمام چیزوں پر آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ اللہ پر یقین، اس کے فرشتوں پر ایک، اللہ پہ یقین ہے بھائی، اللہ ہے، اس کی ذات ہے، اس نے جو کچھ بتلایا، جو خبر دی وہ صحیح ہے، جو وعدہ کیا وہ ہونے والا، اسی کو ایمان یقین کہا جاتا نا۔ تو کہ یہ سارا کام کریں اس یقین کے ساتھ۔ اس کے فرشتوں پر ایمان، اللہ نے کہا ہمارے فرشتے ہیں، آپ کو ماننا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ آپ کو خبر دی گئی کہ آپ کے کندھے پر دو فرشتے ہیں، آپ کو ماننا چاہیے۔ آپ کی نیکیاں نوٹ کر رہے ہیں، آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ آپ کی برائیاں بھی نوٹ کر رہے ہیں، آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ یہ یقین و ایمان اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے کتابوں پر ایمان، جو آسمان کی کتاب آئی ہے اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، اس کی باتوں پر یقین ہونا چاہیے، آخرت کے دن پر یقین ہونا چاہیے کہ بھائی یہ دنیا صرف نہیں ہے، مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے جہاں اس دنیا کے اعمال کے بارے میں سوال و جواب ہوگا، یہ سارا یقین ہونا چاہیے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اور اچھی اور بری تقدیر پر، تقدیر کی بات آپ جانتے ہیں، بیان بھی کیا جاتا ہے کہ آپ یہ مان لیں کہ جو کچھ ہمارے تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، وہ ہو کے رہے گا، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ اگر اس پہ یقین ہے تو مسئلہ بھی ٹیڑھا ہے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ بندہ رمضان میں تراویح پڑھ رہا ہو۔ اور دوسرا احتساب، احتساب کا مطلب ہوتا ہے وہ ثواب کی نیت کیا ہو۔ رمضان میں قیام اللیل ورزش کے لیے نہیں، کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ اگر ایک مہینہ اتنے بار کھڑے ہو جائیں اور اتنے بار بیٹھ جائیں اور اتنے بار ایسا جھک جائیں اور اتنے بار آپ ایسا سجدے میں چلے جائیں تو آپ کے گھٹنے کا پرابلم صحیح ہو جائے گا، آپ کا سینے کا درد سے، یعنی اس طرح کسی ڈاکٹر نے آپ کو بتا دیا، آپ اس لالچ میں قیام اللیل کر رہے ہیں تب کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں ابھارا گیا، رسول نے ہمیں لالچ دی اس کے بارے میں، اس پر بڑا ثواب ملتا ہے، اس کا بدلہ اللہ ہمیں ضرور دے گا۔ ثواب کی نیت سے آپ قیام کریں تو پھر کیا ہوگا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو پچھلے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ یعنی ہم میں سب کی بات تقریباً کر لیں، ہمارے جو لکھی جاتی ہیں نیکیاں ہوں یا برائیاں ہوں، نیکیوں کا ایک اندازہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو، کیونکہ نیکیاں کم کرتے ہیں نا، لیکن برائیوں کا آپ کے نام اعمال میں کتنا ہے آپ کو کوئی اندازہ نہیں، آپ کو خود پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ان اعمال میں گناہ کتنے زیادہ ہو گئے، آپ کو خود پتہ نہیں۔ یہی وجہ ہے نا، قیامت کے دن جب بندہ دیکھے گا اپنے نام اعمال کو تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، کہ ہاں یہ کیسی کتاب ہے جس نے چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی ہر چیزوں کو بھی نوٹ کر رکھا ہے، یعنی بندے کو یاد نہیں ہوگا لیکن وہاں جب دیکھے گا تو کہے گا سب۔ تو حقیقت میں ہمارے جو نام اعمال میں گناہ ہے نا بہت زیادہ ہے، تو ایسے جب مواقع آ جائیں تو پھر ایسے مواقع کو بھی ہمیں آج سے جانے نہیں دینا۔ یہ اللہ کی اسپیشل مہربانی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندو تم گناہ مت کرو، گناہ کے قریب مت جاؤ، بار بار کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس کے بعد پھر کر جب لیتے ہیں تو اللہ نے ایسا موقع دے دیا کہ اگر اسے اپنا لیں تو وہ گناہ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ یہ موقع ہے نا، حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے صاحب یہ گناہ نہیں کرنا، اگر کرو گے تو تمہارا کام تمام ختم ہو گیا، اب آگے تمہارے لیے کوئی موقع نہیں ہے، لیکن اللہ نے موقع بھی دیا ہے، اللہ موقع بھی دیتی ہے، اسپیشل اللہ کی مہربانی ہوتی ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ تو آپ اس کا خیال کریں، جو قیام اللیل کی جاتی ہے، تراویح پڑھی جاتی ہے، اس کا اہتمام کریں
اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس رمضان کے بعد اگلا بھی رمضان آپ کو ملے گا. اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ آج رات مل جائے کل بھی ملے گا. کوئی گارنٹی لے سکتا ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا. تو اس کو غنیمت سمجھیں اور اس کا اہتمام کریں. دوسری بات، جو لوگ تراویح نہیں پڑھتے ہیں لیکن نیچے جا کر کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ ٹوٹل اس جماعت، یعنی جو جماعت ہوتی ہے نا، اس کی بے حرمتی ہے. جماعت ٹھیک ہے، کوئی بھی جماعت ہو، چاہے وہ فرض ہو یا نفل ہو، جماعت کا ایک ادب ہے. آپ دیکھیں کہ جماعت کھڑی ہو جائے تو آپ کوئی نماز بھی نہ پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کہیں گے کہ یہ فرض کے مقابل میں، لیکن فرض کا لفظ وہاں بھی نہیں ہے، عام جماعت ہے. جماعت جب کھڑی ہو جائے تو اس کا احترام ہے کہ آپ کوئی نماز بھی نہ پڑھیں اور جماعت کی موجودگی میں ہم نیچے بیٹھ کے گپ شپ کریں، یہ نماز نہ پڑھیں، تو یہ تو جرم نہیں بلکہ ڈبل جرم ہے. اس لیے ایسا نہ کریں. پہلی بات تو آپ اس کا پابند اہتمام کریں، اور اگر نہیں پڑھ سکتے کسی وجہ سے تو جہاں جماعت ہو رہی اللہ کے واسطے